آج کا ٹاپک ہے وائی قرآن اینڈ دا میریکولس قرآن. قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب. ہمیں یہ بات ثابت ہو چکی ہے پہلی چند کلاسز میں ہو از اللہ اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں, اللہ ایک ہیں. اللہ رب العالمین کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں اس پہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کی. فلسافیکل آرگومنٹس دیکھے ایگزسٹنس آف گاڈ پہ کہ اللہ ایگزسٹ کرتا ہے, سبحان اللہ. تو اللہ رب العالمین ایگزسٹ کرتا ہے اور اللہ کے یہ الفاظ ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سپیچ ہے قرآن. اٹ از سچ اے پاورفل تھنگ. یہ کسی انسان کی سپیچ نہیں ہے. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ یو ول کم ان آ کہ اللہ بات کر رہا ہے, اللہ رب العالمین کے الفاظ ہیں یہ, ٹھیک ہے. اور اللہ کون ہے کہ جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز سجدہ کرتی ہے. اللہ کون ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں اللہ کی. دیٹ از اللہ. وہو العزیز الحکیم, بہت عزیز ہے, پاورفل, بہت 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 حکیم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. چیلنج آف دا قرآن, آئیے یہاں سے شروع کرتے ہیں. قرآن از دی اونلی بک آن دا فیس آف ارتھ جو خود چیلنج کرتی ہے کہ مجھے چیلنج کرو. کوئی بھی آتھر اس میں یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ شروع میں لکھ دے کہ میری کتاب میں ایک بھی غلطی نہیں ہے اور غلطی نکال کے دکھاؤ. کوئی بھی کتاب شروع میں نہیں کہتی ذالک الکتاب, یعنی دس از دا بک, یہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. قرآن از دی اونلی بک جو کہتی ہے ذالک الکتاب, یہی کتاب ہے, لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی طرح قرآن از دی اونلی بک جو چیلنج کرتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم شک میں ہو کہ یہ کتاب کسی اور کی طرف سے ہے, آؤ اس طرح کی صورت بنا کر دکھاؤ. یہ چیلنج 15 صدی سے اٹ از اسٹینڈنگ اٹس گراؤنڈ. اس چیلنج کو لیتے ہوئے کتنے لوگوں نے کوشش کی ہے قرآن جیسی. آپ دیکھیں یہ چیلنج کس کو کیا جا رہا ہے, تھوڑا سا ہسٹری میں واپس جائیں. یہ چیلنج کیا جا رہا ہے ولید بن مغیرہ کو, ابو جہل کو, ٹھیک ہے, ابو الحکم کہتے تھے اسے. یہ چیلنج کیا جا رہا ہے ابو سفیان, جو اس ٹائم پہ آپ کو پتا بہت, یہ سارے عربک کے ماہر تھے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ تو بعد میں مسلمان ہو گئے. یہ قریش کے وہ چیفز جو پوئٹری کے جائنٹس تھے, عربک لینگویج کے جائنٹس تھے, جن کے آگے کوئی نہیں ٹک سکتا تھا, یہ ان کو چیلنج دیا جا رہا ہے. وہ نہیں بنا سکے تو آج کے لوگ کہاں سے بنا لیں گے قرآن جیسی کتاب. یہ لنگوسٹک چیلنج بھی ہے, اور یہ دوسرے والا چیلنج اس سینس میں ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ یہ چیلنج دے رہا ہے کہ اس جیسی ایسی کتاب بناؤ جس میں آپ کو عربک لینگویج کے ساتھ اس طرح کی پرفیکشن ملے اور اس طرح کی لنگوسٹک رولز ملیں اور ایسی آیات ملے کہ جن میں پوئٹک سینس بھی ہے اور وہ دے آر ایبسولوٹلی میکنگ اے پرفیکٹ میننگ ایز ویل. آج تک ایک سورت کیا ایک آیت بھی کوئی نہیں بنا سکا. وہ لوگ بھی ہمبل ہو گئے تھے, وہ کہتے تھے کہ قرآن نے ہمیں عاجز کر دیا. ابو جہل کے بھی الفاظ ہیں کہ وہ چھپ چھپ کے قرآن سنتے تھے اور حیران ہوتے تھے کہ قرآن نے ہمیں عاجز کر دیا ہے. ولید بن مغیرہ قرآن سن کے آیا, خالد بن ولید کا باپ, اور اس نے آگے ابو جہل کو کہا کہ واللہ خدا کی قسم یہ انسان کا کلام نہیں ہے. مطلب آئی نو, مجھے پوئٹری آتی ہے, آئی نو یہ انسان کا کلام نہیں ہے. ان کے الفاظ موجود ہیں. اسی طرح ہارون رشید کے دور میں دیر واز اے پرشین فلاسفر جو عربک کا بہت ماہر تھا. اس کو اتنے پیسے لگائے انہوں نے, دہریوں نے, اس دور کے جو دہریے تھے, اسے کہا تمہیں 6 مہینے کے لیے ہم سیلری دیتے ہیں, کمرہ دیتے ہیں, کھانا پینا پروٹوکول دیں گے, یو ہیو 6 months, ایک چھوٹی سی صورت بنانی ہے تم نے. اور 6 مہینے بعد اس کے بعد اس نے کہا نو پرابلم, ہو جائے گا کام. 6 مہینے بعد اس کے کمرے میں آئے تو پیجز کے پیجز پڑے ہوئے ہیں اور اس نے رول کر کے یوں پھینکے ہوئے, سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. اور انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ خدا کی قسم ایک صورت کیا میں ایک آیت بھی نہیں بنا سکا. یعنی اتنی پرفیکٹ یہ چیز ہے جتنا میں نے لنگوسٹک کے رولز کے مطابق میں نے اس کو اسٹڈی کیا. اسی طرح there was a Jew who accepted اسلام. یہ بھی ہارون رشید کے غالباً دور کی بات ہے. اس نے اپنی سٹوری سنائی میں نے کیسے اسلام قبول کیا. اس دور میں اسکرائب تھا, وہ لکھتا ہوتا تھا. آپ کو پتا اس دور میں پرنٹنگ پریس نہیں تھا, اسکرائب کی بہت زیادہ وقت تھی. وہ اسکرپچر لکھ کے پھر آگے سیل کرتا تھا. تو اس نے کہا کہ میں نے ایک ٹیسٹ کیا, ایک ایکسپیریمنٹ کیا. میں نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ جو ہماری یہ ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ وہ میں نے لکھی اور لکھ کر میں ریبائی کے پاس لے کر گیا. ریبائی کو میں نے کہا کہ یہ میں نے بڑی محنت سے لکھی ہے تو اگر آپ کو چاہیے تو بتائیں. اس نے کہا ٹھیک ہے, کتنی کاپیز ہیں؟ اس نے کہا آپ جتنی کہیں گے میں دے دوں گا, آپ یہ چیک کریں. کہتے انہوں نے چیک کی
اور اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمیں دے دیجئے. کہتا میں نے انہیں دے دی اور میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو اور بھی بنا دوں گا. کہتا حالانکہ اس میں نے اچھی خاصی ادھر ادھر باتیں کی ہوئی تھیں, یعنی ان کو پتہ بھی نہیں لگا رہا بھائی کو میں نے جو چینجز اس میں کی ہوئی تھی. اس کے بعد کہتا ہے کہ میں اسی طرح کرسچن کے پاس گیا, میں نے یہ جو انجیل ہے, جو انجیل کا کچھ پورشن ہے نیو ٹیسٹمنٹ, میں نے وہ لکھا اور میں نے جو ہے وہ ایک پریسٹ کو جا کے کہا کہ آپ اس کو اسٹڈی کریں, چاہیے ہو تو بتائیے. کہتے ہیں انہوں نے اسٹڈی کی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ ہمیں اور بھی دے دیجئے. انہوں نے بھی ٹریک آؤٹ نہیں کیا کہ اس میں کوئی مسٹیک ہے. کہتا پھر میں نے قرآن لکھا اور عام بندے کے پاس لے کر گیا, اسکالر کے پاس نہیں, عام بندے کے پاس. اس کو میں نے کہا کہ یہ ذرا دیکھنا. کہتے اس نے 5 منٹ میں غلطی نکال دی. اس نے 5 منٹ میں بتا دیا نہیں یہ ٹھیک نہیں تم نے لکھا. کہتا دس انسپائرڈ می کہ ایک عام بندہ جو ہے وہ غلطی نکال رہا ہے اور وہاں پہ ریبائی اور پریسٹ سے غلطی نہیں نکالی جا رہی ہے. اس کو نہیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ہیمپر ہوا ہوا ہے, ٹیمپر ہوا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں 6 سال کا بچہ وہ امام کی غلطی نکال دیتا. تراوی میں امام کچھ غلط پڑھ رہے, پیچھے 6 سال کا بچہ کھڑا ہے, حافظ قرآن ہے, وہ غلطی پکڑ لیتا. یہ ہے چیلنج اللہ کا. ایسی کتاب بناؤ جو بچے کو یاد ہے. 6 سال کا بچہ 400 پیجز 500 پیجز کی کتاب یاد کر رہا ہے, ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اور آپ مجھے بتائیں حفاظ کتنے قرآن کے؟ شیخ خالد یاسین ایک کرسچن تھے, پھر مسلمان ہو گئے, بلیک ہیں, بہت اچھے اسکالر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرا چیلنج ہے, تھرو آل دا گیتاز, دا ویداز, دا بائبلز, دا قرآنز ان دا سی. مطلب کہتے ہیں سب کو سمندر میں بہا دو, اسکرپچرز کو, سب سے پہلے قرآن واپس آئے گا. کیسے؟ قرآن کے لاکھوں الفاظ. قرآن بک فارم میں گم بھی جائے, قرآن کبھی بھی لاس نہیں ہوگا, کیونکہ یہاں پہ یہاں پہ کوئی حافظ بیٹھا ہوا ہے ماشاء اللہ, یعنی حافظ ہے ماشاء اللہ 2, دیکھ جدھر چلے جائیں حافظ ہے. کیسے قرآن کو آپ ختم کریں گے؟ امپاسبل. یہ ہے چیلنج. بناؤ ایسی کتاب, پھر ایسی کتاب بناؤ جو لوگوں کو راتوں کو رلاتی ہے. آپ نے قرآن کی ہیبت دیکھی ہے کبھی؟ تھنک اباؤٹ اٹ. آپ عمرہ کرنے گئے نا ماشاء اللہ, حج عمرہ کیا ہوگا, عمرہ سب نے کیا ہوگا رائٹ. تو عمرہ جب آپ کرنے جاتے ہیں اور جب نماز ہوتی ہے وہاں پہ, تو امام سدیس یا امام شریم یا فلانا امام وہ جب اللہ اکبر کہتا ہے تو لوگ کہیں بھی ہیں, سڑک پہ چل رہے ہیں, کہیں بھی جا رہے ہیں, ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ باندھ کے, اور پن ڈراپ سائلنس ہوتی ہے. 10 لاکھ بندہ, پن ڈراپ سائلنس. آپ کو پتہ ہے گوروں نے 10 لاکھ بندے کو جمع کرنا ہو, نان مسلمز نے, ان کو چپ کرانا کتنا مشکل ہے. چاہے بڑے سے بڑا سیلیبریٹی کھڑا کر دو, چپ نہیں ہوگا. سیلیبریٹیز کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے کانسرٹس میں, آپ کو پتہ ہے جوسز کے ڈبے پھینکے جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے شرارتی لوگ ہوتے ہیں. یہ کیسا کلام ہے جو 10 لاکھ شرارتی سے شرارتی بندہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اتنی ہیبت کس کتاب کی, اتنی رسپیکٹ کس کلام کی, آپ مجھے بتائیں. کیا یہ میریکل نہیں ہے اللہ رب العالمین کا؟ ہمارے لیے تو یہی چیزیں کافی ہیں. لیکن انشاءاللہ میں آپ کو لاجیکل آرگومنٹس بتاؤں گا, ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ کہتا ہے تمام انسانوں کو, جنوں کو, مخلوق کو ملا لو. کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن, سب کو ملا لو اور انہیں کہو قرآن جیسی چیز بنا کر دکھائیں. لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا, نہیں بنا سکتے چاہے ایک دوسرے کی مدد کریں. فلاسفر لے آؤ, شاعر لے آؤ, سائنٹسٹ لے آؤ, سب کو بٹھاؤ, کہو ایسی کوئی چیز بناؤ. قرآن میں ایتھیکل کوڈ بھی ہے, قرآن از اے بک آف لا, قرآن میں لا بھی ہے, قرآن میں سائیکالوجی بھی ہے, قرآن میں سوشیولوجی بھی ہے, قرآن میں سائنٹیفک باتیں بھی ہیں. اتنی جامع کتاب جو فاؤنٹین ہیڈ آف آل نالج ہے, بنا کر دکھاؤ. نہیں بنا سکتے. اوکے. اسی طرح میں اب آپ کو آرگومنٹ سکھاتا ہوں. دیکھیں یہ بہت اچھا آرگومنٹ ہے. آپ سے کوئی کہے جی قرآن ثابت کرو اللہ کی طرف سے, سب سے پہلی بات تو اس کی پریزرویشن, یہی انف ہے کہ قرآن از دی اونلی اسکرپچر آن ارتھ جو پریزرو ہوا ہے سائنٹیفک میتھڈ سے. کیسے؟ یونیورسٹی آف میونچ, جرمنی, یونیورسٹی آف میونچ, ان کے تھیولوجی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں ایک ریسرچ ہوئی بہت بڑی, ابھی 1980s کی غالباً ریسرچ ہے. پوری دنیا سے 1500 قرآن کے نسخے جمع کیے انہوں نے, ڈفرینٹ ممالک سے, جہاں جہاں سے وہ جمع کر سکتے تھے, اولڈ قرآن کے نسخے, اولڈ قرآن کے نسخے, اور ان کو آپس میں کمپیئر کیا. گیس واٹ, تمام کے تمام نسخے بالکل سیم ٹو سیم تھے. اینڈ دے کنکلوڈیڈ کہ واقعی ہی قرآن ادھر سے ادھر نہیں ہوا, ایک بھی لفظ ادھر سے ادھر قرآن کا نہیں ہوا ہے. یہ نان مسلمس پروو کریں. اس خاتون کا نام ہے فریڈرک, میرے ذہن سے اچانک سوری اس کا نام نکل گیا ہے, بہرحال
यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन इसकी रिसर्च है। उस खातून ने, मैं आपको दे भी दूंगा उसका नाम क्लास के एंड में, उस खातून ने कार्बन डेटिंग के साथ साबित किया 7th सेंचुरी के कुरान के कुछ नुस्खे, क्लेम्ड था कि ये 7th सेंचुरी के नुस्खे किसी शायद पत्ते पे थे या टैबलेट पे लिखी हुई थी कुरानी कुछ आयात। उसने कार्बन डेटिंग की। कार्बन डेटिंग समझते हैं, किसी चीज़ की एज फाइंड करने के लिए होती है। कार्बन डेटिंग से उस खातून ने साबित किया कि ये वाकई 7th सेंचुरी का नुस्खा है। यानी कुरान इज़ दी ओनली बुक जिसका वही स्क्रिप्चर हमारे पास मौजूद है जो इस वक्त है। आप क्रिश्चियन से पूछें विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि आप हमें लैटिन में ओरिजिनल जो बाइबल है वो दिखा दें कहाँ पे पड़ी हुई है। लैटिन लैंग्वेज में जो ओरिजिनल आपकी लैंग्वेज थी जिसमें बाइबल एक्चुअली आई थी, वो कहाँ पर है, उसके नुस्खे कहाँ पर मौजूद हैं। आप सिर्फ उनसे इतना सवाल कर लीजिए। और दूसरा सवाल, चले वो बता देंगे कहाँ है, कि वेटिकन में है। क्या एक्सेसिबल है वो आम आदमी को? ये है असल सवाल। आम आदमी को एक्सेसिबल है? नो। कुरान तो हर आम आदमी को एक्सेसिबल है। कुरान तो बच्चा बच्चा पढ़ सकता है, बच्चा बच्चा समझ सकता है।